اس کے بعد دوسرا مضمون وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قرآن یہ کہہ رہا ہے ہر شخص اپنا جائزہ لے لے کہ وہ آنے والے دن کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ دنیا حقیر ہے، دنیا فانی ہے، دنیا وقتی ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی ہے، قیامت سر پہ کھڑی ہے، یہ بات تو واضح ہے، آگے جنت اور جہنم سے واسطہ پڑے گا، اللہ کا سامنا ہم نے کرنا ہوگا، لہذا ابھی زندگی باقی ہے۔ ابھی جب زندگی باقی ہے ہر شخص اپنا جائزہ لے لے، کیا وہ اس کیفیت میں ہے کہ وہ رب کا سامنا کر سکے؟ کیا وہ اس کیفیت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکے؟ اور جب پیغمبر کے پاس پہنچے تو وہ کہے کہ ثناء اللہ، عبداللہ، عبد الرحمن آگے ہو، کس کیفیت میں ہو؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے جب کھڑا ہونا پڑے اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص اپنا جائزہ لے لے۔ یاد رکھیے قرآن نے جو غد کا لفظ تھا، غد کا مطلب آنے والا کل، مستقبل، قرآن یہ کہہ رہا ہے تمہارا حقیقی مستقبل دنیا نہیں ہے، تمہارا حقیقی مستقبل آخرت ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر ایک طالب علم محنت کرتا ہے مستقبل میں ڈاکٹر بننے کے لیے، ایک تاجر محنت کرتا ہے مستقبل میں نفع حاصل کرنے کے لیے، ایک مزدور محنت کرتا ہے مستقبل میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ فرما رہا ہے یہ عارضی مستقبل ہے، حقیقی مستقبل موت کے بعد ہے، اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پہن لیا اور آگے بھیج دیا، اس کے علاوہ تمہارا مال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون دوسرے کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہر شخص کو اپنا مال عزیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، باقی تمہارا مال نہیں ہے، کل اس کا کوئی اور وارث بننے والا ہے۔ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد ورثات گھر چلے جاتے ہیں، مال تقسیم ہو جاتا ہے، عمل ساتھ جاتا ہے، یہی عمل ہے جو اس دنیا کا نتیجہ ہے۔ آپ نے امام صاحب کو دعا کرتے سنا ہے، آپ بھی دعا کرتے ہیں، آج بھی بہت ساری پرچیاں میرے پاس آئی ہوئی ہیں، ان تمام میں جو مرحوم جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعاؤں کا ذکر ہوتا ہے۔ ان سے متعلق صرف دو دعائیں دی جاتی ہیں جو براہ راست میت کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک دعا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ اس کی تمام نیکیوں کو قبول کر لے، اے اللہ اس کی غلطیوں سے صرف نظر کر لے۔ تیسری کوئی دعا نہیں ہوتی ہے، تیسری چوتھی پانچویں جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ان دو دعاؤں کے تابع ہوتی ہیں۔ اگر یہ دو قبول ہو گئی تو باقی بھی قبول ہو جائیں گی۔ جیسے اللہ قبر میں اس کے لیے آرام بنا دے، آخرت کے مراحل آسان کر دے، جنت دے دے، اپنی رضا دے دے، یہ سب تابع ہیں ان دو دعاؤں کے۔ اگر یہ دو دعائیں قبول ہو گئی تو یہ خود بخود قبول ہوں گی۔ تو اصل دعا یہ دو ہیں، اے اللہ اس کی نیکیوں کو قبول کر لے اور اس کی برائیوں کو درگزر کر دے۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ پوری زندگی کا خلاصہ یا اعمال صالحہ ہے یا اعمال سیئہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آگے نا میرے پاس جب روح اوپر جاتی ہے اللہ کے پاس تو اللہ فرماتا ہے آگے نا میرے پاس اکیلے، دنیا میں میں نے اکیلے بھیجا تھا، آگے واپس میرے پاس اکیلے تنہا، لہذا انسان کا عمل ہوگا جو ساتھ جائے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ ہم المفلحون، جس کا پلڑا اس دن بھاری وہ کامیاب، جس کا پلڑا اس دن ہلکا وہ ناکام ہو گیا۔ یہ ہے وہ قرآن کا پیغام جو واضح طور پر بیان کر رہا ہے